آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کا کلام شامل کیا گیا، بہت اچھے انداز میں منتخب اشعار آپ نے سنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا، ان کو یاد کیا، اور یہ اس کی تحسین فرمائی مفتی اکمل صاحب نے بھی کہ یہ بہت اچھا ایک روایت ہے کہ ان کے کلام شامل کیے جائیں مرحومین کے، اور نوجوانوں سے نئے کلام پڑھائے جائیں۔ یہ بھی ایک اچھی روایت ہے، اس سے نئے کلام بھی روشناس ہوں گے، اور اس اعتبار سے انشاءاللہ کل ہم شامل کریں گے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلاموں کو، اور بہت شعراء آفاق کلام ہے آپ کے، انشاءاللہ کل آپ سنیں گے۔ اور یہ مرحلہ ہے، اب ہم شامل کر رہے ہیں سوال جواب کا۔ ایک تو یہ سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو آن لائن سوالات ہیں ان میں سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ کیا جہیز میں بکری کو بطور مہر مقرر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ خرید و فروخت میں مبیع بنا سکیں، مبیع اسے کہتے ہیں جس چیز کو بیچ رہے ہوں یا خرید رہے ہوں، وہ مہر بھی بن سکتی ہے۔ اچھا، لہذا چونکہ بکری پر بیع واقع ہوتی ہے، اس لیے بکری کو بطور مہر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، اور چیزیں ہیں۔ ایک ہی پوچھا تھا کہ کیا اگر کوئی خاتون کسی جگہ سفر کر کے جائیں، شوہر بھی ساتھ ہوں، کسی شہر میں پہنچتے ہیں اور شوہر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں جبکہ زوجہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتی ہیں، تو کیا شوہر قصر اور زوجہ پوری نماز پڑھیں گی؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو مہر مقرر ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اگر تو مہر معجل مقرر ہوا تھا عین کے ساتھ، تو اس معجل کا مطلب جس کو عند طلب بھی کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کو جب چاہے اس مہر کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر شوہر اس کو سفر پہ لے جانا چاہے تو اس کا بھی انکار کر سکتی ہے، چاہے 50 بار پہلے جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو، عورت کا یہ حق قائم رہتا ہے۔ تو لہٰذا بس اب یہ اس کا ایک معیار ہے، اگر دونوں سفر کر کے گئے اور شوہر نے مہر معجل یا تو تھا ہی نہیں، یہ تھا تو ادا کر دیا، تو بیوی شوہر کے تابع کہلائے گی۔ اب شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا، اگر وہ 7 دن میں جانے کی نیت کرتا ہے تو بیوی کتنے سالوں کی نیت کر لے وہ قصر نماز ہی پڑے گی کیونکہ شوہر کے تابع ہے۔ لیکن اگر مہر معجل تھا اور شوہر نے ادا نہیں کیا تو بیوی جو ہے اپنی نیت میں مستقل ہوتی ہے، کیونکہ شوہر اس کو لے جا نہیں سکتا، وہ چاہے تو انکار کر دے۔ جی، تو بالکل اس صورت میں بیوی پوری نماز پڑھے گی، شوہر قصر پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر ہے، سوال بتائیے۔ سوال یہ، کسی عورت نے عدالت سے خلا لے لی ہے تو کیا اس کی خلا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، شوہر نے خلا نہیں دی اس کو طلاق۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بابا کا ایک پلاٹ ہے، ایک گھر ہے، اس پہ 60,000 سال کا کرایہ آتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال لیتے ہیں، بالکل شامل کریں گے۔ جی مصعب، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کورٹ کا جو ون سائیڈڈ خلا ہے نا، ایک تو اس کو خلا کہتی ہے عوام، یہ ہے فسخ نکاح۔ فسخ مینس نکاح کو ختم کرنا۔ خلا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، خلا اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ بغیر پیسوں کے اگر شوہر طلاق دے گا اس کو طلاق کہتے ہیں، اور پیسوں کے بدلے میں دے گا تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو کورٹ میں پیسے تو نہیں دیتا شوہر، خلا تو ہے ہی نہیں، وہ فسخ نکاح ہے۔ یہ فقہ حنفی کی روشنی میں 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو شوہر غائب ہو گیا اور اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں، کانٹیکٹس ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کی شرائطیں بعض تو مفقود الخبر کہلاتا ہے یہ، یا پھر دوسری صورت میں کہ شوہر بالکل حقوق زوجت ادا کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا ہے۔ ان 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ تیسری بس ایک یہ صورت جو یہ تو ہے ویلڈ صورتیں، ایک یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی پہ بار بار ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں، یا مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بچی کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، یا نان نفقہ بالکل نہیں دیتا اور بچی کے ذرائع آمدنی اور نہیں ہیں، تو اس ظلم مسلسل سے بچانے کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ پہلے شوہر سے کہا جائے گا تم طلاق دے دو، وہ نہ مانے تو جج ون سائیڈڈ خلا یہ فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں جس میں عموماً تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جا کر خواتین کورٹ سے فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتی ہیں، یا وکیل مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا کیس کمزور ہے، ایسے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ یہ کہیں کہ آپ کا شوہر شرابی تھا، زانی تھا، غیر عورتوں سے مراسم ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس صورت میں آپ کے لیے تو اب یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ اس صورت میں فسخ نکاح نہیں ہوگا، وہ پہلے شوہر کی منکوحہ رہیں گی۔ اب اگر کہیں اور نکاح کر لیں گے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اور پھر وہی گناہ ہوتے رہیں گے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی
کوشچن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے جو مسئلہ پوچھا تھا کہ چلتے کاروبار میں نا پیسے ڈالنے کا، تو پوچھنا یہ تھا کہ آپشن یہ بتائی تھی کہ وہ اگر مثال کے طور پہ ہمیں 10 لاکھ ڈالنے ہیں تو اس کو الگ ہی رکھیں، اس کا الگ حساب کریں کیونکہ چلتا کاروبار ہے نا. لیکن اگر وہ مکس کر لیتے ہیں اپنے پہلے مال میں، مثال کے طور پہ ان کا 30 لاکھ کا مال پہلے سے چل رہا ہے اور ہم 10 لاکھ کا مزید ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نفع کو بھی اکٹھا حساب کرتے ہیں، تو یہ نفع جائز ہے؟ جو نفع لے چکے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال شامل کریں گے آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے. جی مفتی صاحب کو السلام علیکم. اور میرا سوال یہ ہے کہ آنکھوں میں ٹیوب لگانے سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال بتائیے گا. سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان کے بڑے بھائی سب کبھی کبھی جماعت کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کف صوب کا مسئلہ کرتے ہیں. تو جب امام صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی یہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنے باریک مسئلے نوٹ نہیں کرتے. دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جو مسجد کے صدر صاحب ہیں وہ ان کا تلفظ ہی درست نہیں ہے، تو وہ بھی جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب امام صاحب سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا میں صدر صاحب کو منع نہیں کر سکتا. بڑی نظر ہے ماشاءاللہ آپ کی جماعت پر اور مسجد پر. جی کیا فرمائے مفتی صاحب؟ جی اگر یہ کہتے ہیں کہ پلاٹ کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس سے 60,000 روپے سالانہ شاید ان کے آتے ہیں. یہ پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، سال کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا، سال کے اینڈ میں بس آپ دیکھیں جو آپ کے پاس سونا چاندی روپیہ یا مالی تجارت موجود ہے اس سے جو آپ کے اخراجات وغیرہ ہیں وہ نکال لیں. اگر فوری طور پہ کو قرض دینا ہے، انسٹالمنٹ وغیرہ بھرنی ہے، BC بھرنی ہے، وہ مائنس کر دیں اور باقی کے اوپر آپ زکوٰۃ نکالیں گے. ایک انہوں نے کہا چلتے، یہ بچی نے کہا ہم نے چلتے کاروبار میں پیسہ دیا لیکن انہوں نے سائیڈ میں رکھ دیا پیسہ اور ویسے ہمیں پروفٹ دیتے رہے، تو یہ تو دیکھیں کاروبار میں لگایا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو پیسہ استعمال ہی نہیں ہوا. یہ جو آپ کے پاس پیسہ آیا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ صدقہ کر دیں. اچھا، اب اگر وہ 10 لاکھ کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں تو اب یہ شرکت بنے گی. ٹھیک ہے، ان کا جتنا بھی ہوگا آپ کا 10 لاکھ کا ملا تو اب اس میں پرسنٹ طے کر کے یہ نفع لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے مزید سوالات کو شامل کریں گے انشاءاللہ، چونکہ آذان فجر کا وقفہ ہے اور اس کے بعد جب لوٹیں گے ہم تو آپ کے سوالات ہوں گے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. ملک ممتاز قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق آذان فجر کہیں گے، اس کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج کا روزہ اختیار کیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام گزشتہ روزوں کو قبول فرمائے اور آنے والے جو روزے ہیں ان میں مستعدی کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی، روزے اختیار کرنے کی اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے انتہائی محترم حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے داماد صاحب جو ہیں راحیل صاحب، ان کے والد محترم جو ہیں انتہائی اس وقت سیریس کنڈیشن میں ہیں. ان کے لیے دعائے صحت فرمائیں گے مفتی صاحب اس وقت. اور انشاءاللہ ہمارے جو سہیل شمس صاحب ہیں ان کی چچی صاحبہ عائشہ صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری بہن عائشہ اور دیگر جتنے ہمارے دیکھنے والے مسلمان بھائی بہن، ان کے جو رشتہ دار مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. ان سب کے درجات کو بلند فرما. بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما دے. آمین. اے مالک مولا ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما دے. قبر کے عذاب، تنگی، وحشت، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما. انہیں بھی ہمیں بھی بار بار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار نصیب فرما دے. اے مالک مولا انہیں میدان معاشر میں ہر قسم کی بھوک، پیاس، شرمندگی، ندامت، رسوائی سے محفوظ فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا. اے مالک مولا ان سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا. جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا. راحیل صاحب کے والد صاحب کے لیے خصوص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. ان کی بیماری کو ان کے درجات کی بلندی کا سبب، گناہوں کے کفارے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ان کے تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں صبر و تحمل کے ساتھ استقامت سے خدمت کرنے کے توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا
محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور گزشتہ ایک آدھ سوال رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس کا جواب بھی نہیں۔ یہاں آنکھوں میں ٹیوب ڈالنے کے بارے میں پوچھا تھا، بہتر ہے کہ نہ ڈالیں، لیکن ٹیوب ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سرائیت کر کے حلق تک پہنچ جائے، گاڑی ہوتی ہے تو بہرحال ٹیوب تو ڈال سکتے ہیں، لیکن ڈراپس وغیرہ بالکل نہ ڈالے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے بڑے بھائی کبھی آتے ہیں، کف ثوب کا مسئلہ ہے ان کا، یعنی وہ کپڑے کو گھرس کے یا الٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو بہرحال امام صاحب ان کو تھوڑا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ امام حضرات ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے مقتدی تنفر کا شکار ہوں، اس کو انا کا یا ضد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بہتر ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دلائل ہیں یا آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا ہے تو انفرادی طور پہ آپ اس پر عمل کر لیں، لیکن اجتماعی طور پہ لوگ جس چیز سے تنفر کا شکار ہوں اس سے امام کو بچنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی کے کوئی صاحب ہیں وہ ان کا تلفظ درست نہیں، وہ کبھی کبھی امام بن جاتے ہیں، اور ان کے جب امام صاحب سے عرض کیا گیا تو انہوں نے اظہار عارضی فرمایا، کیونکہ اکثر کمیٹیوں کے سامنے ڈھیر ہونا پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک غلط روش ہے۔ بہرحال اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، ان صاحب کو چاہیے کہ جب تلفظ درست نہیں ہے تو امامت نہ کریں، کیونکہ اگر معانی کا فساد ہو گیا تو ان کی نماز تو جائے گی، تمام مقتدیوں کی بھی چلی جائے گی۔ اس لیے پیار محبت سے بہرحال یہ مسئلے حل کریں۔ اب انہوں نے یہاں پہ معلوم تو کر لیا، ابھی اس کو سنائیں گے کہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے یہ کہا، یہ کلپ سنایا جائے گا جی ہاں، مفتی صاحب، تو اس سے کوئی فتنے دبتے نہیں ہیں، کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ضد کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ آپس میں ٹیبل ٹاک کر کے اور ایک دوسرے کی بات کا احترام کرتے ہوئے اور مقتدیوں کے تنفر کا لحاظ کرتے ہوئے معاملے کو حل کیا ہے۔ بہت اچھی بات۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مہمان اسٹے کرنے آئے ہوئے پنجاب سے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ عید کے بعد تک یہیں پر اسٹے کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کا فطرانہ ہمیں دینا جائز ہے کہ وہ اپنا فطرانہ خود ہی پے کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا ڈراپ ہو گئی جی مفتی صاحب۔ جی فطرانہ اپنا خود ہی دیں گے، ابھی یہ نہیں کہ سارے میزبانوں بھی وہ مہمانداری میں شامل نہیں ہے فطرانہ؟ نہیں کوئی تیار نہیں، خود اپنا دیں گے فطرانہ۔ اچھا جی اگر یہ دینا چاہیں ان کی اجازت سے تو بہرحال ہے جائز، دے سکتے ہیں، لیکن کوئی میزبان پر واجب نہیں ہو گیا، مہمان اپنا فطرانہ خود دے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے۔ جی میں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم پیسے، ہلو جی مجھے آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے۔ جی ہم نے پیسے لگائے ہیں بزنس میں، ٹھیک ہے، تو اس کا پروفٹ جو ہر مہینے نہیں آتا، اور وہ آتا ہے کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 1 مہینے بعد، اور مقرر بھی نہیں ہے، کبھی کتنے آتے ہیں کبھی کتنے آتے ہیں، تو جو پیسے لگائے ہیں اس پہ زکوٰۃ جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے۔ جی میں نے یہ سوال کرنا تھا جی کہ اگر آپ نے کچھ سال پہلے کسی زیور کے اوپر کچھ قرضہ لیا ہو، اور وہ زیور کی اس وقت مالیت بہت تھوڑی ہو، اب اس زیور کی مالیت 20-22 لاکھ کے قریب ہو، ٹھیک ہے، اچھا اس زیور کو واپس ملنے کی کوئی امید نہ ہو، ہم نے اس کی امید چھوڑ دی ہو، 20-22 سال بعد جن کے پاس وہ امانت رکھی وہ آئے اور انہوں نے ہمیں وہ امانت واپس دے دی، تو اب اس کے اوپر ابھی اگر 4 ماہ پہلے یا 5 ماہ پہلے وہ ہمیں زیور ملا تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی جناب السلام علیکم۔ ہیلو جی سوال بتائیے گا۔ یہ بچے کے نا روزہ کشائی کرانی ہے، تو بچی نا انگوٹھا چوستی ہے، تو اس سے کوئی روزے میں فرق تو نہیں آئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت دلچسپ سوال ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی ایک تو انہوں نے جو بزنس میں پیسہ لگایا ہے نا، یہ کہتی ہیں 2-3 مہینے بعد آتا ہے، اور کوئی فکس نہیں ہے کتنا بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں رقم کے اعتبار سے تو فکس نہیں کر سکتے کہ 10,000 20,000، لیکن پروفٹ فکس کرنا لازم ہے، اچھا یا سوری پرسنٹ فکس کرنا لازم ہے کہ پروفٹ کا 60% آپ کا 40% میرا، یہ طے کرنا ضروری ہے۔ یہ طے کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر نہیں کیا، اس نے کہا بھی جتنا بھی آئے گا میں دے دوں گا، اور آپ نے یس کہہ دیا، تو یہ شرکت فاسدہ کہلاتی ہے، وہ بھی گناہ گار ہوا، آپ بھی گناہ گار ہوئے۔ اس کو فوراً ختم کریں، ختم کرنے کے بعد پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ہم اس کا صحیح آپ کو حل بتا دیں گے۔ جو انہوں نے زیور رکھا کے اس پہ قرضہ لیا تو وہ زیور ہے رہن،
اور رہن پر نہ یہ رکھوانے والے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نہ رکھنے والے پر ہوتی ہے. یہ اب آپ کے قبضے میں آیا, اب جب اس پر سال گزر جائے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, ازمنہ سابقہ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا صاحب یہی حکم اس کے لیے بھی کہ جو بینک میں لاکر میں رکھوا دیتے ہیں سونا, یہ اس کے لیے بھی کیا یہی کنڈیشن؟ ہاں نہیں, وہ رہن نہیں رکھواتے, وہ تو میری اور آپ کی امانت ہے نا. ہم لوگ آج کل بعض بینک یہ بھی کر رہے ہیں کہ رہن رکھ کر اس پر قرض دے رہے ہیں, یہ بھی آج کل اسکیم. ہاں اگر اس میں رکھ کر قرض لیا گیا ہے اس پہ, تو پھر تو وہ رہن کی صورت بن گئی, اس پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس پہ زکوٰۃ وہ جب آئے گا قبضے میں تب. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارا. جی ہاں جی کر لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, بہت دیر سے آپ ویٹ کر رہے ہیں, سوال بتائیے. نہیں, میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور 15 دن گزرے ہیں اس کو, تو ان کے جو والدین ہیں لڑکا اور لڑکی کے, 15 دن کے بعد وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ضرور شامل کرتے ہیں جناب. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ آ گیا اعتکاف کا سوال جناب, ضرور شامل کریں گے, بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی وہ بچی جو انگوٹھا چوستی ہے, کہہ رہی ہے روزہ کشائی کروانی ہے, روزہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا, کشائی تو بعد میں ہوگی. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے انگوٹھا چوستی ہے نا, اس نے ایک دفعہ چوسا پھر باہر نکالا, اگر اس کو انگوٹھے پہ تھوک لگا ہوا ہے اور اس نے دوبارہ اس کو منہ میں رکھا اور اس کو نگل گئی, تو حکم شرع کچھ اور ہوگا, کیونکہ باہر نکلنے کے بعد اس کو حکم علیحدہ ہو جائے گا. منہ میں تھوک نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بہت چھوٹے بچوں میں عادت ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں نہیں, بڑوں میں ہوتی ہے بعض اوقات. انگوٹھے پتلے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے یہاں سے چوس کے نا, بڑے بچوں کے بھی ہو جاتے ہیں. ہاں یہ عادت ہوتی ہے بہت سو کی. میرے اپنے بڑے بیٹے کی عادت تھی, وہ بڑی مشکل سے چھڑوائی تھی. تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال میرے خیال میں اتنی زیادہ مقدار میں لعاب نہیں ہوگا کہ باہر نکل کے پھر وہ باقاعدہ تھوک کے ساتھ جائے, روزہ کشائی آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی تو ان کے ماں باپ آپس میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اصول بس یاد رکھیے گا کہ جن کے ماں باپ الگ الگ ہوں ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے, جن کے ماں باپ الگ الگ ہوں. ابھی لڑکا لڑکی کے دیکھیں, لڑکی کے ماں باپ علیحدہ, لڑکے کے علیحدہ, ان کا آپس میں ہو گیا. ان کے ماں باپ کو دیکھ لیں, ان کے ماں باپ علیحدہ, ان کے ماں باپ علیحدہ, ہو جائے گا. اسی سے اب یوں کر لیں, ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا, اس عورت کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بیٹی ہے, ان بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے بچے آپس میں نامحرم ہوتے ہیں, تو یہ بالکل جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سوال صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ میں نے کراچی میں روزہ رکھا اور عصر کے وقت میں ٹریول کر گیا باہر اور میں ملتان لینڈ کر گیا مغرب سے پہلے, تو کیا افطار میری کراچی کے حساب سے ہوگی یا ملتان کے حساب سے؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال ہے جناب, جی جلدی سے بتائیے. پہلے سوال یہ ہے میرا کہ بانڈ کی سیریز اگر 100 والی ہوتی ہے پوری, اس کے تھوڑے زیادہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں, کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر میں چاہ رہا ہوں میرا رمضان میں میں وہ نکالوں زکوٰۃ, ایکچوئل میں میری نکلتی ہے ذی الحج میں, تو اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایک اور سوال بتا دیجیے, تیسرا بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جی وہ صاحب. دیکھیں, جس آپ سے یہ انہوں نے کراچی اور ملتان میں روزے کے ٹائم کے فرق کے اعتبار سے پوچھا ہے. جس سٹی میں آپ پہنچیں گے نا, پھر پچھلا سٹی بھول جائیں آپ, اب اس سٹی کے احکام جاری ہوں گے تو ملتان کے حساب سے آپ کریں, چاہے وہ 1 گھنٹہ زیادہ لیٹ ہو رہا ہو یا 1 گھنٹہ پہلے آپ کا روزہ افطار ہو رہا ہو, آپ اسی کے حساب سے کریں گے. بانڈ کی سیریز خریدنے پر اگر تھوڑا سا زیادہ پیسہ دینا پڑے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بانڈ مال تجارت ہے, اور مال تجارت سیزن کے اندر مہنگا ہی بکتا ہے, تو اگر کوئی اس پہ زیادہ رکھ کر آپ کو بیچ رہا ہے تو بالکل آپ اس کو لے سکتے ہیں. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ذوالحجہ میں میرا سال تمام ہوتا ہے لیکن میں رمضان میں نکالنا چاہتا ہوں, تو بالکل نکال سکتے ہیں. ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے, لیکن آپ کو ذوالحجہ پہ دوبارہ حساب کرنا پڑے گا. وہاں حساب کریں, اگر آپ نے پہلے ہی برابر دے دی ہے, جیسے 1 لاکھ زکوٰۃ بعد میں بنی اور 1 لاکھ آپ پہلے ہی دے چکے ہیں, تو کچھ نہ دینا لینا. اگر پہلے آپ نے 90,000 دی, اب 1 لاکھ بنی تو 10,000 اور ادا کریں. اور فرض کر لیں کہ آپ نے 1 لاکھ دے دی اور زکوٰۃ بنی 80,000, گویا کہ 20,000 زیادہ دے دیے, تو یہ اگلے سال آپ منہا اور مائنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی سوال بتائیے گا. سر سوال یہ ہے کہ میں افتخار بول رہا ہوں بحرین سے. سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے, ان کے 2 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے خاوند بھی کام نہیں کرتے اور بیٹے بھی کام نہیں کرتے. اچھا. کیا آیا کہ میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی مجھ سے بھائی.
جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے شوہر کوئی بیمار ہیں، معذور ہیں، بچے بھی ایسے ہیں تو بہن کو سپورٹ ضرور کریں تاکہ ان کو ریلیف ملے. لیکن اگر وہ نکمے اور نکھٹو قسم کے ہیں تو بہن کو چپکے سے دے دیں اور اس طرح دیں کہ ان کے اوپر ظاہر نہ ہو، اور بہن بس وہ گھر کے تھوڑے بہت اخراجات کرے، باقی ان پہ بار بار فورس کریں ان کو تاکہ جا کے کام کریں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا مطلب بالکل معطل کر کے چھوڑ دینا ہے، پھر وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے کہ آ جائے گی اور مانگنے کے عادی بن جاتے ہیں. اس طرح ہماری شریعت اس کو لائق نہیں کرتی کہ کوئی ساری زندگی نیچے ہاتھ رکھ کے زندگی گزارے، انہیں خوددار بنانا ضروری ہے. ایک ہی کوشچن کیا تھا کہ کیا ایک عام آدمی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لکھ تو سکتا ہے، لیکن بہت بہتر ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا علم دین سیکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جتنا مرضی مبالغہ کریں کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایک پل صراط ہے. آپ نے ذرا ادب سے خلاف بات لکھ دی تو بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور ذرا ادب سے آگے بڑھ گئے، حدود شرع کو پھلانگ لیا تب بھی گئے. اسی طرح استغاثے پہ مشتمل بعض لوگ اشعار لکھتے ہیں جو حقیقتاً نعت نہیں ہے، لیکن استغاثے میں بھی بعض اوقات عقائد حقہ کے خلاف بات ہو جاتی ہے. اس لیے کسی نہ کسی عالم دین سے تھوڑی بہت تعلیم شرع حاصل کرنے کے بعد پھر قلم اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جوش جذبے میں قلم اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام کے بجائے کوئی خدا نخواستہ سزا مل جائے. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال بتائیے گا. جی معلوم کرنا تھا، کل مفتی صاحب نے بتایا کہ ترتیب واجب ہے طواف زیارہ کی، اور وہ اس میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے مغرب کا عشاء کے ٹائم ہے، قربانی کا ٹائم، تو اس سے پہلے حالت احرام کے اندر طواف زیارہ اگر کر دیا جائے. یہ پہلے پوچھا تھا جو ہے جو حج ٹریننگ کراتے ہیں، 2 مفتیان کے نام سے اس ٹائم علماء سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ حالت احرام کے اندر جو ہے رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ طواف زیارہ کر سکتے ہیں. قربانی جیسی عشاء کے بعد ہے، پھر آپ جو ہے اس ٹائم جو ہے آپ جو ہے احرام کھولیں پھر حلق کروا لیں. اچھا جناب. جی مصعب. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بات تو وہی تھی جو ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ فقہ حنفی کی روشنی میں 10 ذو الحجہ کو ترتیب واجب ہے ارکان میں، کہ پہلے رمی کریں گے، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد حلق ہے، اس کے بعد طواف زیارہ ہے. لیکن انہوں نے چونکہ مفتیان کرام کا نام لیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسے مفتی صاحب ہوں جنہوں نے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے ان کو فتویٰ دیا ہو، تو یہ ان کے فتوے پہ بالکل عمل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مسرد مفتی صاحب ہوں، کوئی ریڈی میڈ مفتی نہ ہو. ہر ایک جو مفتی اپنے نام کے ساتھ لکھ رہا ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے آپ کے فتوے پہ عمل کیا، اب آپ پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا استاد بارے دیگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کے داماد جو ہیں راحیل صاحب، ان کے والد کی صحت کے لیے اور عائشہ صاحبہ کی مغفرت کے لیے دوبارہ دعا کرنی ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عائشہ بہن کے لیے ہم نے پہلے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور راحیل کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، تا حد نگاہ وسع فرما دے. اور ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے سر پہ عافیت کے ساتھ تادیر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کی اس بیماری کو ان کے درجات کی بلندی، گناہوں کے کفارے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دے. اے مالک مولا تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ساتھ خدمت کا تعلق ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. جتنے ہمارے بھائی بہن دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ان کے مرحومین اور ان کے بیماروں کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت عمدہ انداز میں آپ نے آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بھی کلام فرمایا. آپ کے تمام کے سوالات بھی شامل کیے ہم نے. آج 15واں روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کیا. نصف رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اور نصف رمضان ایسے رخصت ہوا ہے کہ جیسے کل ہی رمضان آیا ہو اور آج نصف ہم سے رخصت ہوا ہے. بہرحال بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ کوالیفائنگ راؤنڈ مقابلہ نعت کا تیسرا کوالیفائنگ راؤنڈ انشاءاللہ ہوگا. کل ضرور دیکھیے گا، کل بھی بہت اہم مقابلہ ہے. اور اس کے بعد جب نعت ہی نعت کے سیگمنٹ میں آئیں گے انشاءاللہ تو حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، اور ان کے خوبصورت کلاموں کو اس رحمت سحر کا حصہ بنایا جائے گا. علماء حضرات کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ کل کے موضوع پر، اور بہت کچھ کلام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ مقابلہ نعت میں بھی بہت اچھی اچھی نعتیں سن سکیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.